نہ جانے کیوں ہم ہمیشہ سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی احباب کی صورت میں اور کبھی دوستوں کی صورت میں۔ یونیورسٹی، کالج، آفس، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساتھ تلاش کرتے رہتے ہیں، دوست تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اپنی سب سے اچھی کمپنی، اپنا سب سے اچھا دوست ہم خود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی اور آپ سن رہے ہیں خود سے دوستی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ہر تعلق کو ایک نام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی، بہن، انکل، آنٹی یا کچھ اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ہمارا دوست ہے۔ نہ جانے کیوں ہم ہمیشہ دوست ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں میں، کبھی اپنے پیٹس میں اور کبھی اپنی پسندیدہ چیزوں میں۔ ہم ہر اس چیز میں کمپنی تلاش کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، کبھی تکیا، کبھی ڈائری اور کبھی کوئی پسندیدہ پین اور اس چیز کے ساتھ کو یا کسی شخص کی کمپنی کو ہم دوستی کا نام دے دیتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ میں شدید ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار تھی، بنا کسی خاص وجہ کے خاموش اور اداس رہنے لگی۔ مجھے سب کچھ برا لگنے لگا، سب کا ہنسنا، بولنا، مسکرانا، باتیں کرنا، یہاں تک کہ وہ دوست بھی جو میری اچھی کمپنی ہوا کرتے تھے۔ میں سب سے بات کرنے سے کترانے لگی، دل ہی نہیں کرتا تھا، خصوصاً دوستوں سے۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا بات کروں۔ صبح سے شام بس بستر پر پڑی رہتی، خاموشی سے دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نارمل لائف اور نارمل روٹین سے دور ہو رہی ہوں۔ شکر ہے کہ ڈیپ ڈپریشن نہیں تھا، ریئلائزیشن جاری تھی اور میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں مستقل اپنی اداسی کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی کوئی فیچر پڑھتی اور کبھی گوگل پر انزائٹی کو اوور کم کرنے کے طریقے پڑھتی۔ اچانک ایک آئیڈیا آیا کہ تنہائی میں فراغت سے بہتر ہے خود کو مصروف کیا جائے۔ میں اٹھی اور اپنے ڈراور کو ریسیٹ کرنے لگی۔ وہاں مجھے ایک پرانا سوکھا پڑا ہوا پینٹ برش ملا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اسپرٹ میں ڈال کر صاف کیا جائے۔ اگلے ہی گھنٹے میں برش صاف حالت میں میرے پاس موجود تھا۔ ڈرائی پوسٹر پینٹس کا کمال ہے کہ پانی ان میں جان ڈال دیتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسٹور میں پڑا ہوا ایک کینوس نکال کر اس پر سے مٹی جھاڑی اور ڈرائی پوسٹر پینٹس میں پانی ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کیا، اور اب میرے پاس کینوس، برشز اینڈ پینٹنگ کے لیے موجود تھے۔ اور میں نے پینٹنگ شروع کر دی۔ جو کچھ ذہن میں آتا گیا اس کو ایبسٹریکٹ صورت میں کینوس پر اتارتی رہی۔ جب پینٹنگ سے دل اکتانے لگتا تو کئی بار کا پڑھا ہوا بانو کٹسیا کا ناول راجا گدھ اٹھا کر پڑھنے لگتی۔ اس سے بھی دل بھر جاتا تو پین اور ڈائری اٹھا کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لکھنے لگتی۔ میں نے خود کو وقت دینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ناول کلائمیکس پر پہنچ رہا تھا میری ایکسائٹمنٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے کینوس رنگوں سے بھر رہا تھا میرے اندر کا ڈپریشن اور بوریت جیسے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ میرا خود کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے کینوس پر رنگ میں خود بھر رہی ہوں، اپنے آپ کی کمپنی میں خود ہوں۔ اور یقین جانیے میری خود کی کمپنی بہت خوبصورت تھی، بہت کمفرٹیبل بھی۔ مجھے خود کے ساتھ رہنے کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کا ڈر تھا اور نہ کسی کے روٹھنے منانے کی فکر تھی۔ مجھے لگا میں خود کی بہترین دوست ہوں، گویا میں اپنے ڈپریشن کو اوور کم کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میں خود کی دوست بن چکی تھی۔ اگر کبھی آپ کی بھی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہو رہی ہوں
تو خود کے ساتھ وقت بتا کے دیکھیے. نہ آپ کو تیار ہو کے کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی فون اٹھا کر کال ملانے کی. بس چٹکی بجائیں گے اور اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگیں گے. یقین جانیے یہ ایک اچھا چینج ہوگا. آزما کے دیکھ لیجیے. شکریہ.